احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے، جو ساری کائنات کا داتا، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، رب نواز، لجپال، رنج بخش اور گنج بخش ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، پروردگار اور پالنہار ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم، رسول معظم، سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حسب عادت سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، جس رب کائنات نے مجھے اپنے کیے ہوئے وعدے کو نبھانے کی توفیق بخشی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یوتھ فورس کے شہیدوں اور شہبازوں کا منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں، احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل
میری جماعت کے خطبہ، علماء، فضلاء، شرفاء، امراء اور زعماء سے ان کے خیالات سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی پیار کے ساتھ آج کے اس حسین اور دل نشین پروگرام میں آپ احباب کے سامنے ختم نبوت کے حوالے سے چند معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج دنیا جہان میں لوگ نبوت پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی چند نادان لوگ ایک ایسے شخص کو نبی منوانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، جس پر انگریز کی غلامی کا ہبت سوار تھا، اور وہ اس دور کی سپر پاور برطانیہ کے آستانے پر جا کر سجدہ ریز ہوا، پھر انہی کی شہ پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا، اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ نبی خود نہیں بنتا، نبی بولو سارے، خود نہیں بنتا، وہ چاہے ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیحیں پڑھے، چلے کاٹے، رٹے لگائے، ذکر و اذکار کرے، پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزار دے، میں آپ جیسے باشعور اور عقل مند لوگوں سے سوال کرتا ہوں، کیا وہ اس کے بعد نبی بن سکتا ہے؟ کوئی شک ہے آپ کو؟ پھر بولتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا اس کے بعد نبی بن سکتا ہے؟ کوئی جاہل کہے، پڑھا لکھا جاہل کہے
کہ اس نے محنت بڑی کی ہے، کوشش بڑی کی ہے، تگ و دو بڑی کی ہے، جد و جہد بڑی کی ہے۔ ہم اسے کہیں گے او جاہلو، محنت کر کے بندہ حافظ تو بن سکتا ہے، محنت کر کے بندہ قاری تو بن سکتا ہے، عالم تو بن سکتا ہے، مفسر تو بن سکتا ہے، محدث تو بن سکتا ہے، مفکر تو بن سکتا ہے، محقق تو بن سکتا ہے، عابد تو بن سکتا ہے، زاہد تو بن سکتا ہے، صابر تو بن سکتا ہے، شاکر تو بن سکتا ہے۔ محنت کر کے بندہ ایف اے، بی اے، ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تو حاصل کر سکتا ہے، اور بے وقوفو، محنت کر کے کوئی نبی بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ آؤ مسلک اہل حدیث لکھ کے لے جاؤ، دل کی تختیوں اور دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کر کے چلے جاؤ۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہماری لگن ہے، یہ ہماری طلب ہے، یہ ہماری للکار ہے، یہ ہماری پکار ہے، یہ ہماری صدا ہے، یہ ہمارا آوازہ ہے۔ ہم یہ آوازہ گلی گلی لگاتے رہیں گے، دین کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں سے بھگاتے رہیں گے۔ عزم کرتے ہو پختہ؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے نبی خود نہیں بنتا، بلکہ نبی کو رب چنتا ہے۔ نبی خود نہیں بنتا، بولو نبی کو اللہ چنتا ہے۔ دلیل مانگو، براہین مانگو، شواہد مانگو، اللہ کے فضل و کرم سے تجھے دلائل و براہین دے کے جائیں۔ اور سنو، یہ بھی مسلک اہل حدیث کو اعزاز حاصل ہے، دلیل مولوی کی بات نہیں ہوگی، دلیل امام کا قول نہیں ہوگا، دلیل مفتی کا فتویٰ بھی نہیں ہوگا، دلیل خطیب کی خطابت بھی نہیں ہوگی، اور دلیل فتاوی عالمگیری سے بھی نہیں ہوگی، فتاوی قاضی خان سے بھی نہیں ہوگی، فتاوی شامی سے بھی نہیں ہوگی، فتاوی رشیدیہ سے بھی نہیں ہوگی، فتاوی غزنویہ سے بھی نہیں ہوگی، فتاوی سنائیہ سے بھی نہیں ہوگی، دلیل فتاوی روپڑیہ سے بھی نہیں ہوگی۔ وہ اہل حدیث کی دلیل یا رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد کے سچے فرمان کی ہوگی۔ ذرا
کان لگاؤ تو صحیح، او ہم سے دور بھاگنے والوں، او مسلک سے نفرت کرنے والوں، اور دشمنیوں کے بیچ بونے والوں، قریب تو آؤ، ذرا ہماری بات سنو تو صحیح، ہم کہتے کیا ہیں، ذرا ہم سے سنو تو صحیح، ہم سناتے کیا ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی خود نہیں بنتا بلکہ نبی کو رب چنتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آسمان والے نے کہا، اعلان کر کے کہا، ان اللہ اصطفیٰ، کون چنتا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ، لوگ نہیں چنتے، لوگ نہیں چنتے، اللہ چنتا ہے۔ آدم کو کس نے چنا؟ نوح کو کس نے چنا؟ آل ابراہیم کو کس نے چنا؟ آل عمران کو کس نے چنا؟ اللہ چنا۔ اور اللہ نے چنا، کہیں صفی اللہ کو چنا، کہیں نجیح اللہ کو چنا، کہیں خلیل اللہ کو چنا، کہیں شفیع اللہ کو چنا، کہیں کلیم اللہ کو چنا، اور کہیں روح اللہ کو چنا۔ اور وہابیوں، سنیوں، مسلمانوں کو چنا، کہیں رب نے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ کس نے چنا؟ اور قربان جاؤں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک آنے والے نبیوں کو بھی چنا، اور جب میرے محبوب کو چنا، اور جب آمینہ کے لال کو چنا، اور لاہوریہ جب عبداللہ کے در یتیم کو چنا، اور جب بدر منیر کو چنا، اور جب شیما کے ویر کو چنا، اہل حدیثوں کو چنا، جب وہابیوں کے پیر کو چنا، اس نے چن کے کیا کہا تھا؟ چننے کے بعد اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ چننے کے بعد کیا اعلان ہوا؟ دنیا والوں کان لگا کے سن لو، یہ اعلان مسجد کے کسی مولوی کا نہیں، یہ اعلان کسی حکمران کا نہیں، یہ اعلان عرش والے خدا کا ہے۔ چن کے کیا کہا؟ وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اور میرے محبوب نبی تو پہلے بھی آتے رہے، پیغمبر تو پہلے بھی آتے رہے، رسول تو پہلے بھی آتے رہے، تیرے آنے کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں۔ اعلان کیا ہے؟ دنیا والوں، اب جو آ رہا ہے یہ امام المتقین بھی ہے، یہ امام المواحدین بھی ہے، یہ امام المرسلین بھی ہے، یہ شفیع المذنبین بھی ہے، یہ راحت المسکین بھی ہے، یہ رحمت للعالمین بھی ہے۔ اب جس کو بھیج رہا ہوں یہ خاتم النبیین، یہ خاتم النبیین بھی ہے۔
انہوں نے کہا جی ختم کا معنی تو مور ہے. ابھی میرے بھائی نعیم صاحب بھی اور عدیل صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے قرآن کے حروف کو بھی بدلا، معانی کو بھی بدلا، مطالب کو بھی بدلا، مفاہیم کو بھی بدلا، تشریح اور توسیع کو بھی بدلا. اور قرآن کریم کو بدلنے والا سنا، ابھی احسان الہی شہید کے روحانی فرزند زندہ ہے. جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہیں گے، قرآن کی حفاظت کے ڈنکے بجاتے رہیں گے. بجاؤ گے اور ظالموں کو بتاؤ گے، سناؤ گے. میں نے احسان الہی ظہیر کا نام کیوں لیا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ یہ مرد مجاہد جہاں لیٹا ہے اس کی قبر پہ کروڑہ رحمت کی برکہ کا نزول فرمائے. مدینہ یونیورسٹی سے واپس تشریف لائے، سیالکوٹ میں ایک قادیانی لڑکے نے میرے مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کو چند سوالات کیے. حضرت علامہ نے تسلی بخش جواب دیا. اس نے کہا میں مولوی نہیں، میں آپ کو اپنے مربی کے پاس لے کے جاؤں گا، اس سے بات کرواؤں گا. ہائے ہائے، اس نے سمجھا تھا احسان الہی ظہیر ربوہ جانے سے ڈر جائے، وہاں نہیں جائے گا. وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھا. اس نے کہا میں اپنے عالم سے بات کرواؤں گا. انہوں نے کہا جاؤ لے آؤ. اس نے کہا وہ نہیں آئیں گے، آپ کو ربوہ جانا. لوگوں نے روکا، علامہ صاحب ربوہ نہیں جانا، آپ کی جان کو خطرہ ہے، کہیں نقصان نہ پہنچا دے. آپ نے طالب علمی کے دور میں ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، مضامین لکھے ہیں، آپ نے نہیں جانا. ایک دوست نے آگے ہو کے راستہ روکا، کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، احسان الہی ظہیر کی جان ہی محمد کی ختم نبوت کے لیے. اگر میں اپنی جان کی قربانی دے دوں ختم نبوت کے لیے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتا؟ اور لوگوں کہاں سے لاؤں احسان الہی ظہیر ڈھونڈ کے؟ ایسے جذبے والے لوگ، ایسی محبت والے لوگ کہاں سے؟ اور کہاں سے جذبہ سیکھا تھا احسان الہی ظہیر رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کاش تمہیں پتا ہوتا یہ محبت اسے کہاں سے حاصل ہوئی تھی. اور لاہوریوں اگر نہیں جانتے اس کی محبت پوچھنی ہے تو بیگم کوٹ کے چوک سے پوچھو. اس کی محبت پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھو. اس نے یہ محبت محمد کے صحابہ سے سیکھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں سے سیکھی تھی. کہ سمیہ جیسی عورت کو گرفتار کیا گیا، کہا سمیہ آج تجھے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا. کہا کیا فیصلہ؟ کہا یا تو آج تجھے محمد کو چھوڑنا ہوگا یا اس جہان کو چھوڑنا ہوگا. اس نے کہا ظالموں، تمہیں پتہ ہی نہیں محبت کسے کہتے ہیں. تمہیں پتا ہوتا محبت کسے کہتے ہیں یہ سوال نہ کرتے. اور یہ ایک جہان ہے، ایسے ہزاروں جہان بھی ہو، سمیہ ان کو چھوڑنا گوارا کر لے گی، محمد کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرے گی. تمہیں کیا پتا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے، عقیدت و ارادت کیا چیز ہے، شیفتگی اور فریبتگی کیا چیز ہے؟ ہم نے سمجھا محبت یہ ہے کہ جلسہ کروا لیں، نعرے لگا لیں، واہ واہ اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر لیں۔ نہیں، محبت پوچھنی ہے تو اس زنیلا سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہا سے، صحابہ سے پوچھو محبت کیا چیز ہے، عقیدت و ارادت کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں ختم کا معنی ہے مور۔ مور کا مطلب کیا ہے؟ لکھا انہوں نے، کہا مور کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی مور لگ جائے تو کوئی نبی اور بھی بن سکتا ہے، نبی کی مور سے نبی بن سکتا ہے۔ اب کون ان بے وقوفوں کو سمجھائے، کون ان ظالموں کو سمجھائے، اور کون ان بے وقوف حکمرانوں کو جا کے پڑھائے؟ ان کو کہو کبھی ایسے ممکن ہے صدر کی مور سے کبھی اس ملک کا دوسرا صدر بن سکتا ہے؟ اور بے وقوفوں، صدر کی مور سے وزیر اعظم تو بن سکتا ہے، وزیر اعلیٰ تو بن سکتا ہے، مشیر تو بن سکتا ہے، وزیر تو بن سکتا ہے، لیکن صدر کی مور سے صدر نہیں بن سکتا۔ اور ظالموں، اور نبی کی مہر سے ابو بکر صدیق تو بن سکتا ہے، نبی کی مہر لگ جائے تو عمر فاروق تو بن سکتا ہے، عثمان غنی تو بن سکتا ہے، علی مرتضیٰ تو بن سکتا ہے نبی کی مہر سے، اے معاویہ سیاستدان تو بن سکتا ہے، اے حمزہ سید الشہداء تو بن سکتا ہے، او حسین جنت کے جوانوں کا سردار تو بن سکتا ہے، او ابو ہریرہ محدث زمان تو بن سکتا ہے، او عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تو بن سکتا ہے۔ نبی کی مور سے نبی، بولو نبی نہیں بن سکتا۔ ماشاءاللہ دیکھ لو سجے کھبے مولوی مولوی نبی نہیں بن سکتا، بولو نبی۔ اور بننے دو گے اس جعلی مور سے؟ آہستہ بولو باہر کسی کو پتہ نہ چلے تمہارا۔ اس جعلی مور سے نبی بننے دو گے، تمہاری آواز پاکستان کے گلی کوچے اور بازار میں گونجے، ان کو پتہ چلے اہل حدیث کٹ جائے گا، مٹ جائے گا، مر جائے گا، نہ نبی کی ختم نبوت میں آ جانے دے گا، نہ صحابہ کی عظمت میں آ جانے دے گا، نہ قرآن کی عظمت میں آ جانے دے گا۔ عزم کرتے ہو؟ آپ پختہ ارادہ رکھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے امام کائنات جناب محمد کون ہے؟ رسول ہاشمی نے کہا تھا۔ اتنی واضح باتیں اور اتنی واضح دلیلیں سے بھی تجھے سمجھنا ہے تو قسمت پہ رویا کر۔ سنن ابن ماجہ کھول، سنن ابی داؤد کھول، سنن نسائی کھول، ان تینوں کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انما انا لکم مثل الوالد، انما انا لکم مثل الوالد، لوگو میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں، میں تمہارے لیے، سارے کہو میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا معنی اور مفہوم ہے اس کا؟ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا میں نے اس کا معنی یہ سمجھا، اور یہی ہے کیونکہ یہ معنی محدثین و مفسرین نے بھی کیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟
نبی نے کہا میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں. کیا مطلب؟ اور لوگوں جس طرح ایک باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ابوت جائز نہیں، نبی آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت بھی جائز نہیں. کسی اور کی نبوت بھی، باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ابوت جائز ہے؟ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت جائز ہے؟ کائنات کے امام نے تو کائنات میں مسئلہ حل کر دیا. تو معنی میں تبدیلی کر کے کہتا ہے اس کا معنی مور ہے. تو کیوں مور کرتا ہے؟ صحیح البخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، معنی تو خود رسول اللہ کر دے. لوگوں کے معنوں کی بات کیوں کرے؟ اور اس کا معنی تو خود رسول اللہ کر گئے. رسول اللہ نے کیا معنی کیا؟ ابھی آپ کو نعیم صاحب بھی حدیث سنا کے گئے اور عدیل صاحب بھی سنا کے گئے. آنا خاتم النبی، میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین. کیا مطلب؟ آقا اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا لا نبی آبادی. اس کا معنی کیا ہے؟ لا نبی آبادی. خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی لڑتے کس بات پر ہو اور بے غیرت حکمرانوں، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ سے کام لینے والوں، سن لو آج تمہیں لیٹر لکھے جا رہے ہیں، اس کو چھوڑ دو انجام تمہارا برا ہوگا، اور ڈر کے کہتے ہو جی چھوڑ دیں گے، جذبات ٹھنڈے ہونے لگا. اور ختم نبوت کے معاملے میں محمد کے دیوانوں کے جذبات کبھی ٹھنڈے ہو سکتے ہیں؟ حکمرانوں سن لو، اگر تم نے رب ذوالجلال کی قسم ہے اس کے ساتھ بے وفائی کی، عیسیٰ علیہ ظہیر کے یہ روحانی فرزند، تو اس سے کتاب و سنت کے ٹینک بن کے ٹکرائیں گے، اور ٹکراؤ گے میدان میں آؤ گے، ختم نبوت کے ڈنکے بجاؤ گے، ختم نبوت کے منکروں کو یہاں سے بگاؤ گے. تمہیں کیا معلوم ہے اللہ نے کس نبی کو بھیجا ہے؟ اور بھیجنے کے بعد اللہ نے فیصلہ کیا فیصلہ کیا؟ اے نبی آج تجھے دنیا میں کجاہ رسالت سے مرصع کر کے تاج ختم نبوت تیرے سر پہ سجا کے میں تجھے بھیج رہا ہوں. جی فرمایا سن، دنیا کو جا کے اب میرا پیغام سنا دو. اقتربت الساعہ وانشق القمر. قیامت کی بات کیوں کی ہے؟ آسمان کے خالق و مالک نے قیامت کی بات کیوں کی؟ کیوں بات ہوئی ہے قیامت کی؟ اور اس کی تشریح اور توضیح بھی جناب محمد سے پوچھو. اہل حدیث قرآن کی آیت کی تشریح اور توضیح بھی کرتا ہے تو محمد کی حدیث سے کرتا ہے. صحیح البخاری صحیح المسلم میں حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے، ان دو انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں. اس طرح اللہ نے کیا بتایا؟ نبی کی نبوت کا قیامت کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ نے کیا بتایا؟ دنیا لالو آمینہ کا لالا گیا ہے، رسول خاتم پیغمبراں بن کے آ گیا ہے، شکوہ تاجداراں بن کے آ گیا ہے، فروغ دل ازاراں بن کے آ گیا ہے، انیس دل پگاراں بن کے آ گیا ہے، تب و تاب کوہ پراں بن کے آ گیا ہے،
ستا بن کے آ گیا ہے، شباب نوبہارا بن کے آ گیا ہے، ممدوح دو جہاں بن کے آ گیا ہے، کلاہ بے کلاہاں بن کے آ گیا ہے، رئیس جنود عرشیاں بن کے آ گیا ہے، باعث رحمت فرشیاں بن کے آ گیا ہے، اشرف الانبیاء بن کے آ گیا ہے، شاب روز جزا بن کے آ گیا ہے، محبوب کبریا بن کے آ گیا ہے، حبیب خدا بن کے آ گیا ہے، ہاں محبوب کبریا بن کے آ گیا ہے، احمد مصطفیٰ بن کے آ گیا ہے، محمد مصطفیٰ بن کے آ گیا ہے۔ اس کے آنے کے بعد سن لو، آسمان جو ہے وہ گر سکتا ہے، چاند سورج جو ہے وہ بے نور ہو سکتے ہیں، زمین جو ہے وہ پھٹ سکتی ہے، پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، سمندروں میں آگ لگ سکتی ہے۔ کان لگا کے سن لو، اس نبی کے آ جانے کے بعد اب قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دے، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس کو رب نے اتنی عظمتوں سے نواز کے، اتنی رفعتوں سے نواز کے، اتنی معرفت اور بلندیوں سے نواز کے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے مقابلے میں نبی کس کو منوا رہے ہو؟ جو بدگفتار ہے، لعنتی کردار ہے، خواہشات کا بندہ ہے، سوچ کا گندا ہے، دولت کا حریص ہے، منافقت کا مریض ہے، اخلاق کا قاتل ہے، سراپائے باطل ہے، فتنہ باز ہے، فتنہ ساز ہے، نوسر باز ہے۔ کس کو منوا رہے ہو؟ ذرا ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ جو علامت فساد ہے، منکر جہاد ہے، جھوٹ کا مجسمہ ہے، انگریز کے بھوت کا تسمہ ہے، افرنگی کا غلام ہے، دشمن خیر الانعام ہے، ارے جو ایمان کا شکاری ہے، در انگریز کا بکاری ہے، اور جو کفر کی برہان ہے، دشمن قرآن ہے، جس کی شخصیت بڑی شیطانی ہے، جس کا نام مرزا قادیانی ہے۔ کس کو منوانا چاہتے ہو؟ جو مسلمہ قذاب کا ترجمان ہے، جو مسلمہ قذاب کا ترجمان ہے، مرزا قادیان ہے، جو عرضہ سرائی میں موزور ہے۔ اس کو منوانا چاہتے ہو جو میرے محمد کی نبوت کا چور ہے، جو نبوت کا چور ہے، اس کو منوانا چاہتے ہو؟ سن لو، ہم اس کی جھوٹی نبوت کو یہاں چلنے، اونچی کو یہاں چلنے نہیں دیں گے۔ اور اگر نعیم صاحب اور عدیل صاحب بات کر گئے، اگر صبح کو جناب نگر سے کوئی اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیے کے پیچھے میدان عمل میں نکلو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نکلو گے؟ ختم نبوت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ صحابہ کی عظمت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ قرآن کی حرمت کے لیے میدان میں آؤ گے؟ ان دشمنوں سے ٹکراؤ گے؟ اندے بولے نے ٹکراؤ گے؟ ٹکراؤ گے؟ حکمرانو عقل کے ناخن لے لو، انشاءاللہ احسان الہی شہیر کے روحانی فرزند گلی گلی تمہارا مقابلہ بھی کریں گے، ختم نبوت کا پرچار بھی کریں گے۔ آخر دعوانا